Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. جانے کے بعد جب میں گاؤں بستیوں میں جانا شروع ہوں نا، جب سندھ پنجاب کے میں انٹیریئر پنجاب میں جاتا ہوں، گاؤں بستیوں میں جاتا ہوں، دیکھنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے کہ حکمران جہنمی ہیں. جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی ان ایسے حالات ہیں، اس غربت کے اندر رہ رہے ہیں، تو رسول خدا کی تعلیمات کے مطابق ایسا حکمران جہنمی ہے کہ جس کی حکومت کے اندر لوگ فاقے سے ہوں، غربت سے ہوں. پیغمبر اسلام کی سیرت کے اندر ایسا نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں رسول خدا کے حکم ہے کہ جو سب سے کمزور ترین آدمی ہو اس کے برابر حاکم کو رہنا چاہیے. یہ آپ نے سننا کہ پیغمبر پتھر باندھ لیتے تھے پیٹ پہ، تو پوچھا یا رسول خدا کیا بات ہے؟ کہا 3 دن سے فاقہ آیا آج، میں نے اس لیے پتھر باندھ لیا تاکہ مجھے بھوک نہ رہے. کہ یا رسول خدا کھانا موجود ہے، کھا لیجیے، ہم لوگ دیتے ہیں. کہ نہیں، جو سب سے کمزور ہوتا ہے میں اس کے حال پہ رہتا ہوں. جو ایک دور حکومت کے اندر کہیں دور سے دور بھی ہو تو اس کی حیثیت اور اس کی جناب امیر اسلام کو جناب پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ہمارا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو بھوکا نہیں سونے دیا. مزدور کے پسینے کے سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی ہے. یہ پیغمبر اسلام نے تعلیمات دی ہیں مزدوروں کے حقوق کا. آج لکھنے والا کون ہے؟ ختم مرتبت نے سب سے پہلے مزدوروں کو حقوق دیے ہیں، سب سے پہلے غریبوں کو حقوق جناب ختم مرتبت نے دیے. توجہ ہے لوگوں کی؟ جناب امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام فرماتے ہیں لیست العبادۃ کثرۃ الصیام والصوم، کثرۃ الصلاۃ والصوم. یہ بہت زیادہ نمازیں بہت زیادہ پڑھنا، بہت زیادہ روزے رکھنا، یہ سب سے زیادہ عبادت نہیں ہے، بلکہ حلال کمانا اور لوگوں تک رسائی کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. عبادت تو تمہارا اور خدا کا ذاتی معاملہ ہے. جتنی مرضی پڑھو، 1000 رکعت پڑھو، ہم ہمیشہ پڑھتے ہی رہتے ہیں نمازیں. چھٹے امام السلام کے ماننے والے نے کہا تھا نا، بلکہ شاگرد نے کہا جو اس طرح سے مانتے تھے لیکن بعد میں پھر خود امامت کا دعویٰ کر دیا. امام مالک نے کہا میں جب جاتا تھا امام سے ملنے، امام 3 حالتوں میں ہوتے تھے، یا نماز کی حالت میں ہوتے تھے، یا روزے سے ہوتے تھے، یا قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں؟ میں نے کسی حالت میں نہیں دیکھا، بس یہ 3 حالتیں ہوتی تھی امام کی، امام معصوم علیہ السلام کی. تو اس لیے بہت ضروری ہے. اب آئیں ذرا یہ جہاد ابتدائی، اس کے احکام بیان کرنا اس وقت میں ضروری نہیں سمجھتا. اب جہاد ابتدائی کی چند ایک باتیں سن لیجئے کہ پیغمبر نے بدر کے اندر حکم دیا، جناب امیر نے اسی سیرت کو ہمیشہ جاری رکھا. دوسروں کی فصلوں تک کو آگ نہ لگانا. کہ مولا یہ دشمن کی فصلیں ہیں. کہ فصل دشمن کی نہیں ہوتی، یہ فصل ہے، رزق ہے، آج ان کے ہاتھ میں ہے، کل ان کے ہاتھ سے دوسروں تک جائے گا. کہ اس کو آگ نہیں لگا سکتے. درختوں کو آگ مت لگانا، جانوروں کو ذبح مت کر دینا کہ یہ ان کے جانور ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ داعش اور طالبان نہ جانے کس دین کے ماننے والے ہیں، کس اسلام کو مانتے ہیں، کس مذہب کو مانتے ہیں کہ نہ ختمی مرتبت کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں، جانوروں کو آگ لگا دیتے ہیں، فصلوں کو آگ لگا دیتے ہیں، انسانوں کے گلے کاٹ دیتے ہیں. وہ رسول عربی جو کہتے ہیں کہ پانی کو بھی ضائع نہ کرنا. توجہ سے سنیں. ایک آدمی نے پانی لیا، پرانے زمانے میں پیالے ہوتے تھے، گلاس نہیں تھے، اس نے پیالے سے پانی بھرا پیا اور باقی فرات سے باہر پھینک دیا یا دریا سے باہر پھینک دیا. پیغمبر اسلام نے کہا تو نے اسراف کیا، یہ جو پانی ضائع کیا تو نے باہر پھینکا، جو بچا تھا واپس وہیں پھینکتا. تو نے یہ پانی ضائع کیا، تو اس کا جواب دہ ہے. کہا یا رسول خدا کیا کروں؟ کہا توبہ کر، اس پانی کو ضائع نہ کر، نہ جانے کتنے ہی اور مخلوقات کی اس نے پیاس کو بجھانا تھا. لیکن ہم تو جہاں پہ پانی بہانے کی اجازت نہ ہو وہاں خون بہانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ممکن ہے کسی گلا کاٹ کے خون بہا دیا جائے؟ کسی کا شریعت اجازت نہیں دیتی دوسروں کا خون بہا دیا جائے. عزیزان گرامی، اب یہ آئیں ذرا تھوڑا سا میں اس کو بنیادی طور پہ آپ کو یہ بتاؤں گا، ذرا بورڈ اگر صاف کر دیں. جہاد ابتدائی کے حکام میں جلدی جلدی باہر سے بیان کر رہا ہوں، اس کو آپ سن لیجئے گا. سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو پیغمبر اسلام نے پہلی جنگ میں کہا جب کوئی حملہ کرے تو اس کو مارنا، جو بھاگے اسے بھاگنے دینا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ جو بھاگے اسے بھاگنے دینا، جو حملہ کرے اسے مارنا. جب تک کہ کوئی کسی کے اندر آثار دیکھو نا ایمان قبول کرنے کے آثار ہیں، اسے پہلے دعوت دے دینا، اسے پہلے دعوت دے دینا پھر حملہ کرنا. جناب امیر علیہ السلام ہمیشہ سب سے پہلے کہتے تھے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام قبول کر لو. جب میدان احد تھا، یہاں پہ سنیں گے جملے کو پیش کر رہا ہوں، لہذا ابتدائی ذہن میں ہو سب کے. میدان احد تھا، جناب امیر کی تلوار تھی، اکیلے پورے لشکر کو روکتے تھے. لوہے کی تلوار ہوتی ہے نا، اب تلوار لوہے کی تھی، مولا کا بازو ویسا ہی رکا تھا.
تلوار لوہے کی تھی، لوہا ٹوٹ گیا کیونکہ ایک تلوار سے پورے لشکر کو روکا تھا. توجہ، مولا کی تلوار کے ٹوٹ جانے پہ اللہ نے ذوالفقار نازل کی. تو اب ایک تلوار سے پورے لشکر کو روکا تھا. پورا لشکر تھا وہاں پہ، 1000 کا لشکر تھا، اور سب سے زیادہ جناب امیر علیہ السلام نے لوگ افراد فنار کیے. ایک تلوار سے لشکر کو روکتے تھے، دھکیلتے تھے، جو بھاگتا تھا بھاگنے دیتے تھے، جو آتا تھا اسے مار دیتے تھے. ایک مرتبہ پیغمبر کی طرف مڑ کے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، میں اکیلا آپ کا دفاع کر رہا ہوں. پیغمبر اسلام نے کہا کہ میری تلوار چھن چکی ہے، آپ نے ایک کھجور کی ٹہنی کو توڑا کہ یا علی اس سے مقابلہ کر لیجئے. میرے لاکھوں روئے قربان، مولا یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ وہ لوہے کی تلواریں ہیں، یہ کھجور کی بھی ٹہنی مضبوط نہیں ہوتی. کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو اسی سے سب کا مقابلہ کروں گا. میرے مولا نے مقابلہ شروع کیا، وہ ٹہنی ٹوٹ گئی، پھر پلٹ کے دیکھا تو جناب ختمی مرتبہ نے کہا یا علی ایک اور ٹہنی لے لیجئے. جب تیسری مرتبہ کہا تو اس وقت خدا نے کہا اے جبرائیل ذرا جنت سے ذوالفقار لے. وہاں سے نزول شروع ہوا. جناب جبرائیل نے قصیدہ پڑھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علامہ اقبال نے اس میں ایک مصرع اور لگایا کہ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار. ایک اردو کا بھی شعر سن لیجئے علامہ اقبال کا. فرماتے ہیں کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اب اس حالت کے اندر جناب امیر علیہ السلام جب سارا لشکر دیکھ رہا کہ ذوالفقار آئی ہے، 2 موالی تلوار ہے، جناب امیر نے ایک مرتبہ سہارا لیا اور ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے. پسینہ بہہ رہا تھا، چہرے پہ امیر المومنین اپنا امامہ کھول لیتے تھے اور اپنا جس طرح سے آپ لوگ ایک نقاب لینا، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی تھی. پوچھتے تھے یا علی آپ چہرے پہ نقاب کیوں لیتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ گرد و غبار سے مجھے اذیت ہوتی ہے اس لیے چہرہ ڈھانپ لیتا ہوں، صرف آنکھیں. اور روایت کے الفاظ یہ ہیں الاوالی واللیالی فی فضائل مولا الموالی کہ مولا کی صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی تھی، آنکھیں بہت بڑی بڑی، اور جب ایک مرتبہ دیکھتے تھے دانت بھیج کے دشمن کو آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. جو آنکھیں دیکھتا تھا اس کا پتا پانی ہو جاتا تھا. صرف دیکھتے تھے. ایک مرتبہ شیر کی نگاہ ایسی ہوتی ہے بکری کا دل پھٹ جاتا. تو انداز جناب امیر علیہ السلام کا ایسا تھا کہ دیکھتے تھے. اب آپ اپنے اسی ذوالفقار پہ ٹیک لگائے کھڑے ہیں. جملے کو سنیں گا جہاد ابتدائی ذہن میں رہے. مولا نے ٹیک لگا رکھی ہے اور پسینہ بہ رہا ہے، اپنے پسینے کو صاف کر رہے ہیں. کوئی آدمی پشت سے خنجر لیا آ رہا ہے کہ میں علی کی پشت میں خنجر مار دوں گا. بس خنجر لیا آ رہا تھا لیکن ہاتھ پاؤں کہاں پر رہتے کہ سامنے حیدر ہے، سامنے حیدر ہے. اب سب کہہ رہے ہیں کہ علی کی تیری طرف پشت ہے، لیکن اصول کافی کی روایت ہے جب صحابہ نے کہا یا رسول خدا یہ جو آپ بار بار ٹوکتے ہیں کہ تو مجھ سے پہلے رکوع میں چلا گیا تھا، تو سجدہ مجھ سے پہلے کیوں کر لیتا؟ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہوتا، ہماری طرف پشت ہوتی ہے. یہ آپ کو پتا کیسے چلتا ہے ہم میں سے کون کون پہلے رکوع میں گیا؟ نہیں. تو اصول کافی میں پیغمبر نے کہا جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی پشت سے دیکھتا ہوں. یہ امامت ہے، یہ شیعہ نبوت کا عقیدہ ہے. پتہ نہیں واضح ہے یا نہیں؟ میں نے کہا تھا نا ہماری نگاہوں سے نبوت کو دیکھو. تو اب جناب امیر علیہ السلام سسا رہے ہیں، اپنی ذوالفقار پہ ٹیک لگائے کھڑے ہیں، لیکن امامت کی نگاہیں پشت پہ بھی دیکھ رہی ہیں. ایک مرتبہ خنجر ہاتھ میں لے رکھا، چاہتا کہ امام پہ حملہ کرے، لیکن ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ہاتھ سے خنجر چھوٹ گیا. اب پہاڑ پہ جب گرتا ہے نا تو آواز بہت ہوتی ہے. تو مولا نے بڑے آرام سے، اگر جنگ ہو رہی ہو نا، گولیاں چل رہی ہوں، کوئی آدمی اچانک آپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے تو چھلانگ لگا کے آپ مڑ کے دیکھیں گے اور پیچھے سے خنجر کی آواز آئے. مولا نے بہت اطمینان سے ذوالفقار اٹھائے، مڑ کے دیکھا. اس نے کہا مولا، میں مولا کہہ رہا ہوں. اس نے کہا یا علی اتنا سکون؟ مولا نے کہا کہ میں پروردگار کی بارگاہ کے اندر ہوں، میں دشمن کے سامنے نہیں ہوں.
میں پروردگار کی بارگاہ میں ہوں. کہا کہ یا علی آپ کچھ مانگو تو عطا کریں گے؟ میدان جنگ ہو، دشمن ہو، قتل کے لیے آیا ہو. یہ علی کا کردار ہے. مولا نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا کہ اپنی تلوار دے دیجئے. مولا نے تلوار اٹھائی، اس کی طرف پھینک دی. گھبرا کے سن رہے ہیں؟ مولا نے تلوار اس کی طرف پھینک دی. اب وہ بہت گھبرایا. کہا یا علی میں قتل کرنے آ رہا تھا. مولا نے کہا جانتا ہوں. کہا پھر بھی آپ نے تلوار دے دی؟ مولا نے کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا میرا دین یہی کہتا. توجہ، میرا دین یہی کہتا ہے اگر کوئی مجھ سے مانگے میں سخاوت کے اس درجے پہ فائز ہوں، میدان جنگ میں دشمن کو بھی عطا کرتا ہوں. تلوار تیری. اس نے کہا یا علی اگر آپ کا یہی دین ہے تو پھر مجھے کلمہ پڑھا لیں، میں آپ ہی کے دین پہ آنا چاہتا ہوں. جو احد جیسی جنگ میں دشمن کو مسلمان کرے اسے علی کہتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ جہاد ابتدائی کے دوران بھی ائمہ علیہ السلام نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے. کس سے؟ اپنے کردار سے. تو یہ جہاد ابتدائی کی بے انتہا شرائط ہے. جناب امیر علیہ السلام نے ہر مقام پہ، آئیں ذرا میں پیش کر رہا ہوں اخلاق آداب کیسے ہونے چاہیے. آپ کسی کے سامنے اسلام پیش کریں تو کس طرح سے پیش کریں. ختم مرتبت نے کہا کہ جتنے بھی یہ جنگی قیدی ہیں نا، ان سب کو اسلام کی دعوت دو. ایک ایک کر کے سب صحابہ جانے لگے. ایک نے دعوت دی کبھی مسلمان ہو جائیے آپ. انہوں نے کہا نہیں ہوتے. دوسرے نے کہا کہ میرے پاس تلوار ہے، میں تھوڑی سی دیر برداشت کروں گا، اگر مسلمان نہیں ہوتے اس کے بعد پھر آگے جو کچھ کہا انہوں نے. پیغمبر اسلام نے کہا یا علی اب آپ کی باری ہے. آپ اٹھے، آپ نے سب سے پہلے کہا ان سب کی رسیاں کھول دو. قیدیوں کو سوچنے کی مہلت تب ملتی ہے جب اس کے ہاتھ میں رسی نہ ہو. سب کی رسیاں کھول دو. مولا نے کہا کہ سب کو پانی پلاؤ. جب پانی پلایا اس کے بعد آپ نے زمین پہ دو زانو ہو کے بیٹھنے کے بعد کہا میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. ایک مرتبہ وہ سب کہنے لگے یا علی وہ جو میدان میں سب سے زیادہ سر اڑا رہا تھا وہ آپ ہی نہیں تھے؟ مولا نے کہا اس وقت تم میرے مقابلے میں جنگ کر رہے تھے. کہا یہاں میں تمہیں پروردگار کی طرف دعوت دے رہا ہوں. جب اس کے لیے دعوت دینے آئے تو اس کردار کے ساتھ. اب وہ سب کے سب کہنے لگے یا علی اگر یہ آپ کا دین ہے ہم سب مسلمان ہیں، اس اسلام کے لیے ہم آئے. عزیزان گرامی، دعوت اس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے دی. جناب امیر جیسا شجاع کائنات نے نہ پیدا کیا نہ دوبارہ ہوگا. عزیزان گرامی، لیکن اس کے باوجود جب دشمن کے سامنے بیٹھے ہیں تو بہت تواضع کے ساتھ، کہ دشمن کبھی ہاتھوں کو چومے کبھی دعوت دے کہ یہ کردار ہمارے لیے قابل توجہ ہے، قابل غور ہے. تو عزیزان گرامی ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، کل میں انشاءاللہ تعالی تفصیل سے اس کو پیش کروں گا کہ جہاد اکبر کیا کچھ ہے. آئیں ذرا اس مرحلے پہ وارد ہونا چاہتا ہوں، داخل ہونا چاہتا ہوں کہ ہمارے نماز کے کچھ احکام ہیں. سن رہے ہیں سب لوگ؟ تو اب جناب امیر علیہ السلام کا جہاد بہت مشہور ہے. ایک جنگ ہے جنگ صفین، 18 مہینے جنگ جاری رہی ہے. کتنے مہینے؟ اور تقریباً 80,000 افراد مارے گئے ہیں دونوں طرف کے. جناب امیر علیہ السلام کی اس جنگ میں ران مبارک پہ ایک تیر لگا. ران پہ اگر آپ دیکھیں نا تو گوشت زیادہ ہوتا ہے. تیر 3 کونے ہوتے ہیں اس کے. اگر آپ دیکھیں جب وہ تینوں میں شارپ تیز ہوتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے نا گوشت کے اندر تو نکالنے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جاتے میں بہت تیزی سے جاتا ہے، نکالنے میں پورا کاٹ کے نکالنا پڑتا ہے، کھینچنا پڑتا ہے نا. تو یہ 2 باقاعدہ تینوں پھل اندر پھنس جاتے ہیں. مولا کی ران مبارک کے اندر تیر تھا. جب بھی کوئی نکالنا چاہتا تو مولا کہتے رک جاؤ، بہت زیادہ اذیت ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. شیر خدا اذیت محسوس کر رہے ہیں. ران میں کسی نے جان بوجھ کے تیر مارا. تو امام حسن مجتبی نے سب کو اشارہ کیا کہ سب رک جاؤ، ابھی ظہر کا وقت آنے والا ہے. ابھی ظہر کا وقت آنے والا ہے. کہا مولا نماز میں کیا؟ کہا میرے بابا جب نماز میں ہوتے ہیں پھر نماز میں ہوتے ہیں. کیفیت صرف میں جانتا ہوں جو میرے بابا پہ طاری ہوتی ہے. کبھی جب نماز شروع کر دیں گے تو پھر آرام سے تیر نکال دینا. تو جیسے ہی مولا نے اللہ اکبر کہا، نماز شروع کی. ایک آدمی نے جا کے بہت زور سے تیر کو کھینچا، خون بہتا رہا. مولا نے نماز مکمل کی. اس کے بعد کہا یہ خون؟ کہا کہ آپ کے بیٹے حسن مجتبی نے کہا تھا کہ ران سے تیر نکال لیا جائے. کہا وہ میری کیفیت کو جانتا ہے کہ جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو میں معراج میں ہوتا ہوں، میں یہاں نہیں وہاں ہوتا ہوں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں کہ وہاں سے اب وہ تیر نکال لیا گیا. لیکن جناب امیر علیہ السلام کو احساس تک نہیں ہوا. عزیزان گرامی، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے.